میوچل فنڈز کے بارے میں دریافت فرمایا ہے۔ تو میوچل فنڈز جو اس بینک میں میزان میں ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، دونوں طرح سے ہے۔ اسلامی معاشیات میں اس وقت امت میں 2-3 ٹکڑے ہیں اور ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ جو قدیم علماء اور بہت سے لوگ جن میں بنوری ٹاؤن کے حضرات اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ دارالعلوم کراچی اور ان کے ماننے والے لوگ وہ ان میوچل فنڈز کو، ان چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور تیسرا بڑا طبقہ یورپ میں، امریکہ میں جو بچے ابھی پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں اور وہاں کے بہت سے مسائل وہاں کے مفتیوں کے سامنے پیش آ رہے ہیں، ان کی ایک نئی فقہ تشکیل پا رہی ہے جو شاید 100-200 سال میں مستقل ایک ڈھانچہ اپنا بنا لے۔ تو ان کے ہاں بھی یہ میوچل فنڈز جائز ہے۔ تو اس لیے دونوں طرف علماء ہیں، دونوں طرف مفتی ہیں، جس میں آپ کا جی چاہے وہ کر لیجئے۔ ایک شخصیت کے متعلق دریافت فرمایا، ابو العلا موری، شام میں انقلاب آنے پہ انقلابیوں نے ان کے مجسمے توڑ دیے، تو اس بارے میں یہ جو موری تھا یہ احمد بن عبداللہ اس کا نام تھا، لیکن اسلامک لٹریچر میں جو ملحد افراد پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک تھا۔ اسلام کی بنیادی چیزوں کا بھی انکار کرتا تھا، مذاق بھی اڑاتا تھا، اور اس کا بظاہر اس وقت لوگ کہتے تھے کہ بہت روشن دماغ ہے۔ کبھی بھی گوشت اس نے زندگی میں نہیں کھایا۔ موری جو تھا وہ جانوروں اور پرندوں کے ذبح کرنے کو ظلم قرار دیتا تھا، اس لیے ہمیشہ اس کے علاوہ رہا۔ موری اسی طرح شادی کا قائل بھی نہیں تھا، بلکہ اپنے ماں باپ کی شادی کو بھی بہت بڑا اخلاقی جرم لکھتا ہے کہ بہت بڑا اخلاقی گناہ انہوں نے کیا۔ پھر علامہ اقبال نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ وہ ایک تیتر بہت اچھا بھون کے لوگوں نے پیش کیا اس کے سامنے، بہت خوشبو اٹھ رہی تھی، باورچی نے بنایا تو گلی میں بھی خوشبو آ رہی تھی، تو سامنے رکھا گیا، اس کا رنگ بھی اور سب کچھ دیکھ کے متاثر ہو، تو اس نے دیکھتا رہا، پھر کہا کہ ہٹا لو۔ تو کسی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا بہت ہی بزدل تھا، شاہین بنا ہوتا تو کوئی بات تھی، اس کو کس نے کہا تھا کہ چھوٹا سا پرندہ بن جائے۔ بہرحال اگناسٹک جسے کہتے ہیں صحیح معنی میں وہ تھا، اور اس پہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ بہت تنقید کی ہے، بلکہ اس کے کفر کے قائل ہوئے۔ دیکھیے یونس صاحب، آپ نے اس میں جو کچھ لکھا ہے نا اپنے مسئلے میں 9 صفحے پہ، اور اتنی فرصت نہیں ہوا کرتی کہ ہم لوگ 9 صفحے کے طویل خط پڑھیں، لیکن اس میں چونکہ مسئلہ آپ نے عبداللہ یونس سے آپ کا نام ہے، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو کامرا کے رہنے والے ہیں، دیکھیے آپ کے 9 صفحات پڑھے، اس میں جہاں یہاں کا ذکر آیا ہے تو آپ نے ہم سے یہ کہا تھا کہ طلاق دیتا ہوں، نہ، آپ نے ہم سے یہ کہا تھا کہ طلاق دے دوں گا۔ یہی فتویٰ طلاق نہیں ہوتی مستقبل کے صیغے سے۔ آپ جامع مسجد لے گئے، وہاں کے مفتی صاحبان کو آپ نے بتایا کہ آپ کی اہلیہ نے بھی اپنا موقف بیان کیا کہ آپ نے کہا طلاق دیتا ہوں،
تو جب ایک جملہ آپ نے ہمارے پاس بھیجا کہ طلاق دے دوں گا، تو ہم نے کہا کہ نہیں ہوئی طلاق۔ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، طلاق دے دوں گا، ایک ارادے کا اظہار کیا نا، اس سے واقع کیسے ہو گئی طلاق؟ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ لیکن جب آپ کہیں گے کہ طلاق دیتا ہوں اب حال کا صیغہ، تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ لیکن یہ ساری لال مسجد والوں نے بھی ٹھیک کہا، آپ نے انہیں لکھ دیا کہ طلاق دیتا ہوں، ہم نے بھی ٹھیک کہا طلاق دے دوں گا، تو دیں گے تو جب بات ہوگی۔ لیکن سیدھی سی بات آپ سے عرض کریں کہ آپ کو آخر اس مسئلے میں اتنے تردد کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں جو خط ہم نے پڑھا اس میں آپ نے لکھا کہ کیا مفتی کے فتوے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے بھائی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فتوے چیلنج ہوتے رہے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ گئے تھے ایک جگہ اور انہوں نے فوج کو کوئی حکم دے دیا تھا، فوج والوں نے نہیں مانا، تو جب واپس آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے امیر نے یہ کیا تھا، تو آپ نے ان کے فتوے کو کینسل کر دیا، اور آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے تو تم ایسے جہنم میں جاتے کہ پھر کبھی بھی جہنم سے باہر نہ آتے۔ فتویٰ ساری خلافت راشدہ میں چیلنج ہوتا رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، یہ مالک ابن نویرہ کے قتل کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا یہ قتل جو ہے وہ مالک ابن نویرہ جو ہے خالد ابن ولید کے بارے میں، مالک ابن نویرہ قتل ہو گیا، اس کی بیوی سے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ عدت کے بعد شادی کر لی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور وہ جو ہے خالد انہیں درے لگنے چاہیے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو انہوں نے چیلنج کیا کہ خالد نے ٹھیک کیا۔ تو یہ بات فتوے کے چیلنج کی نہیں ہے، آپ چیلنج کے لیے جہاں مرضی جائیے، بالکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو بات آپ اتنی لمبی چوڑی کر کے بڑھا رہے ہیں، 2 طلاقیں ہیں نا بھائی، 3 تو نہیں ہو گئی، 2 طلاقیں ہیں نا۔ 2 طلاق کا حکم یہ ہے کہ عدت گزر گئی، نکاح ٹوٹ گیا، آپ 2 گواہوں کو بٹھا کے دوبارہ نکاح پڑھا لیں بس۔ البتہ اب آپ کے پاس طلاق دینے کا ایک اختیار باقی ہے، اب 3 نہیں رہے۔ تو اتنے لمبے خطوط ادھر ادھر اور پھر مفتیوں کے فتوے پہ اعتراض سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کام کو نپٹا لیں۔ ایسی کتابوں کے نام بتا دیں جو گھریلو خواتین کے پڑھنے کے لیے ہوں، اور 12-13 سال کے بچے بھی۔ عارف حسین صاحب ابوظبی سے۔ گھریلو خواتین کے لیے قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے نا اور تشریح، وہ لاہور سے چھپی ہے ایک درس قرآن کے نام سے، وہ پڑھنی چاہیے۔ بہت بلند پایا علماء کا بورڈ تھا، انہوں نے بالکل امت کے جتنے اختلافات ہیں ان کو چھوڑ کے سیدھی سادی اوپر ایک آیت لکھی، نیچے اس کا ترجمہ لکھا، اس سے نیچے اس کی تشریح کر دی، بس۔ اسے پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن کریم سمجھ آئے، بہت عمدہ چیز ہے وہ۔ اسی طرح حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتاب ہے نا معارف الحدیث، اسے پڑھنا چاہیے، بہت عمدہ کتاب ہے، اور حدیث کی تشریحات بالکل سادہ ہیں اور وہ سمجھ میں بھی آ جاتی۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بہشتی زیور، اسے پڑھ لینا چاہیے، اس میں بہت سے مسائل ہیں حضرت احمد اللہ علیہ نے خواتین کے لیے لکھے ہیں۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے مولانا عبداللہ صاحب نے وہ مرتب کی ہے، بنوں کے مفتی ہیں عبداللہ صاحب، انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے اسلامی نصاب، وہ پڑھنی چاہیے۔ ایسے ہی بچوں کے لیے بھی اور خواتین اسے پڑھیں تاکہ بچوں کو وہ کہانیاں سنا سکیں۔ مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اسلامی نصاب 12 کتابیں چھوٹی چھوٹی لکھی تھیں، انہیں پڑھ لینا چاہیے۔ یہ سب کتابیں بچوں کے اور بڑوں کے بھی پڑھنے کے قابل ہیں۔ اسی طرح بچوں کے لیے جو شیخ سعدی کی اور معروم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کی حکایات ہیں وہ بھی پڑھ لینی چاہیے، ان میں بھی بڑے بڑے اچھے سبق آموز واقعات ہیں۔
مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی تحفہ خواتین، اسے پڑھنا چاہیے۔ 20 کتابیں ہیں جو بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے لکھی گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی پڑھنا شروع کر دیں اطمینان سے، آہستہ آہستہ وہ پھر بہت سا علم اس میں انسان اور بچے اور بڑے سیکھ لیتے ہیں۔ میرا نام فہد ہے اور بامبے انڈیا سے یہ مسئلہ میرے پاس آیا ہے۔ لکھا ہے کہ ہم اگست 2022 میں متحدہ عرب امارات منتقل ہوئے۔ شوہر نے غصے اور لڑائی کے موقع پہ 2 الگ الگ مواقع پہ ایک ہی نشست میں واضح الفاظ کہے، طلاق، طلاق اور طلاق۔ یہ جو ہے نا طلاق، طلاق اور طلاق، طلاق میں ہمیشہ اضافت ہوا کرتی ہے۔ اضافت کا مطلب یہ ہے کہ اس طلاق کو کسی کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے۔ جیسے پیالہ، تو اب پیالے میں کیا اضافت ہوگی؟ پانی کا پیالہ، دودھ کا پیالہ، شہد کا پیالہ، اس طرح اضافت بنتی ہے نا، 2 چیزوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ صرف ایک لفظ کہہ دینے سے طلاق کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق میں ہمیشہ اضافت ہوتی ہے، اور اضافت کبھی تو اشارے سے ہوتی ہے کہ تمہیں طلاق، یا پھر دوسری اضافت یہ ہوتی ہے کہ اختلافات، لڑائی ہو رہی تھی تو پھر اس نے کہا طلاق، 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 کیونکہ پتہ ہے اب یہ قرینے میں طلاق بیوی کو ہی کہہ رہا ہے۔ اور تیسری بالکل واضح طور پہ اضافت ہوتی ہے کہ تمہیں طلاق، تو یا تو وہ اشارہ کرتا ہے یا زبان سے کہتا ہے، یا اختلافات، لڑائی کے دوران طلاق، تو پھر قرینہ اس پہ۔ اگر بغیر کسی اضافت کے کوئی بھی شخص کہے گا طلاق، 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 تو پھر طلاق نہیں ہوتی۔ البتہ چونکہ غصے اور لڑائی کا آپ نے ذکر کیا ہے تو یہ تینوں طلاقیں ہو گئیں، اور پہلا موقع ایک ہی وقت میں 3 طلاق، دوسرے موقع پہ 1 سال بعد انہوں نے پھر یہی کہا کہ 3 طلاق، اور دونوں مرتبہ الفاظ زبانی واضح اور ارادے کے ساتھ کہے گئے۔ گھریلو دباؤ کی وجہ سے ہم ساتھ رہے اور تعلق بھی رہا۔ اس سلسلے میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیا دونوں مواقع پر کی گئی طلاقیں شرعاً واقع ہو گئیں؟ بھی یہ تو ہو گئیں۔ ان الفاظ سے مجموعی طور پر جتنی بھی ہوئیں، جب 3 ہو گئیں تو اس سے آگے کیا گننا ہے اب؟ موجودہ صورتحال میں دوبارہ نکاح جائز ہے؟ یہ اب جائز نہیں ہے۔ بڑے شہروں میں مکانات کی قلت کے سبب باپ کے انتقال کے بعد مکان کی وراثت کی تقسیم میں مسئلہ پیش آتا ہے۔ 2 بیٹے باپ کے ساتھ ایک مکان میں رہتے ہیں، ایک بیٹی شادی شدہ ہے، تو تقسیم کیسے ہو؟ اگر گھر کو فروخت کرتے ہیں تو تقسیم کے بعد کسی بھی بیٹے کو اتنی رقم نہیں ملتی کہ دوبارہ نیا گھر خرید سکے۔ سوال میرا یہ ہے کہ باپ اپنی زندگی میں ہی مکان کی قیمت طے کر لے اور بیٹی کی وراثت کا حصہ نقد بیٹی کو دے دے، اور اس سے تحریر لے لے کہ وہ وراثت میں حق نہیں مانگے گی، تو کیا وراثت کی یہ تقسیم صحیح ہوگی؟ جبکہ دونوں بیٹے اپنے پشتینی مکان میں رہتے ہیں۔ سلمان غازی صاحب بمبے سے۔ سلمان غازی صاحب، لڑکی سے لکھا لینا یا بہن سے لکھا لینا کہ یہ جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے یہ بس وراثت ہے، اور اس کو مستقلاً وراثت سے محروم کر دینا، یہ بالکل جائز نہیں۔ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ باپ کو مرنے کا یقین ہو، وہ پھر اس صورت میں بیٹی کو کہے کہ بچی یہ پیسے تمہارے ہیں، وراثت میں تمہارا حصہ بنتا ہے، میں دے کے جا رہا ہوں، اور بیٹی اور بیٹے سب اس پہ گواہ بھی ہوں، اور بیٹی کو وہ کہے کہ اس کے بعد تم اس پہ مطالبہ نہیں کرو گی۔ تو اس لیے شریعت میں میراث کا حق شرعاً اس کے انتقال کرنے کے بعد ثابت ہوتا ہے نا، اور اس کی تقسیم بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی۔ اس لیے کسی بھی وارث کو محروم کرنا
یا اس کے پیسے میں کمی کرنا، یہ دونوں جائز ہیں۔ پیسے میں کمی کی ایک صورت آگے آتی ہے، اس لیے ہم بتا دیں کہ بنیادی طور پر کسی کی بھی رقم کو کم کر دینا یا اسے محروم کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ جو آپ نے صورت پوچھی ہے، والد اپنی زندگی میں بیٹی کو رقم دے دیں اور تحریر لکھوا لیں، تو شرعاً ایسی تحریر کا کوئی اعتبار نہیں۔ عین ممکن ہے کہ باپ کے پاس وفات سے ایک ہفتہ پہلے، ایک مہینہ پہلے بہت سی جائیداد آ جائے، رقم ڈوبی ہوئی تھی نکل آئی، کروڑ روپے ایک ہفتے میں آ گیا، کیا پتہ ہوتا ہے زندگی اور موت کا۔ اب وہ کہے کہ تحریر لکھی ہوئی ہے بہن کے پاس اور ہفتے بعد اس کا انتقال ہو جائے، تو یہ 1 کروڑ میں جو بیٹی کا حصہ بنتا تھا وہ کون ادا کرے گا؟ تو اس لیے اس قسم کی تحریر شرعاً جائز نہیں۔ میراث کا حق زندگی میں ساقط بھی نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کسی وارث کو مستقبل میں حق میراث کو دستبردار کیا جا سکتا، اور نہ میراث مورث کو اختیار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصوں میں اپنی طرف سے اس میں کوئی ترمیم کرے۔ تو نہ تو وہ تحریر معتبر، نہ اس کی کمی بیشی معتبر، اور نہ اس کا کہا معتبر۔ اس لیے لڑکی ہمیشہ، بیٹی ہمیشہ اپنی وراثت کی حقدار رہے گی۔ اور جو کل فروخت کرنے کی صورت میں بیٹوں کے لیے آپ نے رہائش کے شدید مسئلہ ارشاد فرمایا، تو اگر ورثہ عاقل بالغ ہیں تو باہمی رضامندی بھی تو ایک چیز ہے نا، کوئی رکھ لے گھر اور باقیوں کو اس کے حصے ادا کر دے۔ اور بیٹی کا معاملہ ہے تو اس کو شرعی حصے کے بقدر، یہ جو آپ نے پوچھا ہے خاص طور پہ، یہ دوسرے بھائی پہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ شرعی حصہ بھائی آپ کا مثلاً 10 لاکھ بنتا ہے، یہ میں دے رہا ہوں، آپ اس 10 لاکھ میں مال کی کوئی اور صورت لے لیں، کیش نہ لیں۔ مثلاً اس کے پاس زیور تھا وہ دے دیا، یہ صورتیں جائز ہیں۔ اور ایک صورت اس کی صرف جائز ہے کہ اسے سمجھایا جائے، کہا جائے کہ بیٹے آپ اپنا حصہ لے لیں لیکن کم کر دیں۔ اگر وہ لڑکی اپنی خوشی سے کم کر دے، تحریر کی وجہ سے نہیں، وہ کہے اچھا بھائی 10 لاکھ آپ نے دینے تھے، نہیں نہ لائیں 8 ہی لائیں، میں اس پہ راضی ہوں، اگر وہ خوشی سے دے دے تو پھر جائز ہے، وگرنہ ہر ایک کو شرعاً جو ہے وہ حصہ اس کا متعین ہے، کوئی تحریر کا اعتبار نہیں۔ 4 صورتیں احمد صاحب دبئی سے تحریر فرماتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی دہریہ ہو جائے، فرشتوں کا وحی تقدیر کا انکار کرے اور دوسروں کو بھی منع کرے تو اس سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ دوسرے درجے میں ان عقائد سے کھل کر بیزاری کا اظہار کرنا، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرے درجے میں ان عقائد کے ماننے والوں کی عزت کرنا لیکن خود بالکل تسلیم نہ کرنا۔ وہ کیا چیز ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ اس نے تسلیم نہیں کیا؟ وہ اگر ظاہر کر دے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، ظاہر کر دے کہ میں نبوت کا قائل نہیں ہوں، تو پھر تو وہی پہلے والی بات آ گئی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ چوتھے درجے میں لوگوں کے شرم و حیا کی وجہ سے ظاہری طور پہ مانتا رہے اور اندر سے انکار کرے، اندر کا جو اس کا دل کا معاملہ ہے وہ اللہ جانے اور وہ جانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم صرف ظاہر کے قائل ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ آ گیا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ نحن نحکم بالظواہر، ہم کسی بھی انسان کی ظاہر کی حالت کا اعتبار کریں گے، واللہ عالم بالسرائر، یہ جو تم کہتے ہو کہ اس کی نیت یہ اور اندر سے یہ اور باطن یہ سب چیزیں اللہ جانے۔ اناؤ سے واصف صاحب سوال انہوں نے تحریر فرمایا کہ ایک عالم دین سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر مختصر ایک تحریر لکھوائی ہے اور 13 رجب کے موقع پہ انشاءاللہ مساجد میں شائع کر کے آویزاں کریں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، خلفائے راشدین، ان پہ تحریرات لکھنا، ان کی مدح کرنا، ان کی اچھائیوں اور خوبیوں کو بیان کرنا، لوگوں کو بتانا، مساجد میں پوسٹرز لگوانا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ 7 سال پہلے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک شیخ سے بیعت ہوا تھا،
اور معمولات پابندی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا اور ان کا رابطہ صرف واٹس ایپ سے رہا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ دلی میں بھی سلسلہ نقش بندیہ کے ایک شیخ موجود ہیں۔ میں 2019 میں ان سے بیعت ہو گیا تھا۔ 24 میں میری ملازمت لگنے کے بعد تعلق ختم ہو گیا، ملازمت میں بھی رابطہ نہ رہ سکا۔ اب میں دارالعلوم دیوبند کے استاد سے چند دن پہلے بیعت ہوا ہوں اور سلسلہ نقش بندیہ میں اپنا تعلق ان سے رکھنا چاہتا ہوں، تاہم چند باتیں پیش آ رہی ہیں جن کے بارے میں رہنمائی مطلوب ہے۔ میں فطری طور پہ کم بولنے والا انسان ہوں، زیادہ گفتگو نہیں کر پاتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس بھی شیخ کے پاس جاتا ہوں ان سے مضبوط رابطہ قائم نہیں رہ پاتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ دل کی بات کہنا مشکل ہوتی ہے، شیخ کے سامنے زبان ساتھ نہیں دیتی۔ پہلی بات تو پھر کیا ہوا بھائی؟ شیخ سے تعلق دو ہوتے ہیں، ایک تعلق ہوتا ہے محبت کا، بس اصل یہی ہے۔ محبت فیض کو خود کھینچتی ہے۔ فطرت خود کیا کرتی ہے لالے کی حنا بندی، بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شیخ کو اللہ کا قرب نصیب ہو تو اس کی مجلس بہت کافی ہوتی ہے، وہ ان مسائل پہ گفتگو شروع کر دیتا ہے جس کا بظاہر کوئی قرینہ کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن سمجھنے والا جان جاتا ہے کہ اصل میں میری ہی حالت پہ بات ہو رہی۔ اس لیے یہ کوئی عذر نہیں ہے اگر آپ کم بولتے ہیں تو کیا ہوا؟ اچھا نہیں ہے آپ کم بولتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا، جو چپ رہا اس سے نجات پائی، تو اچھا ہے نا آپ کم بولتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے شیخ کے پاس آپ جائیں تو ایک محبت یہ ضروری ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ نہ فیض ملتا ہے نہ ہی آدمی کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے خانقاہ میں لکھ کے لگا دی تھی، خانقاہ میں ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ احوال کچھ لوگوں کے معاملات پیش آئے تھے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کے لگا دیا کہ میں تھانہ بھون آنے سے کسی کو نہیں روکتا، البتہ اگر میرے ساتھ کوئی اصلاح کا تعلق ہو تو ہرگز اعتراض نہ کریں، کچھ حاصل نہیں ہوگا، آپ کوئی اور شیخ تلاش کریں۔ بس اتنی سی بات۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنے موجودہ شیخ کا انتخاب کیا اور دل میرا سلسلہ نقش بندیہ پر مطمئن ہے، لیکن میں نے یہ بات محسوس کیا ہے کہ جب بھی کسی اللہ والے کو تو دیکھتا ہوں تو دل ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، حالانکہ میں پہلے ہی کسی شیخ سے بیعت ہوں۔ یہ کیفیت اس معنی میں نہیں کہ اپنے شیخ سے غیر مطمئن ہوں، بلکہ دل کی ایک فطری کشش محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا نا، تصوف میں مشائخ اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کی قبر پہ حاضری دے۔ کوئی دوسرے شیخ تو درکنار، مشائخ کہتے ہیں کہ جب ایک شخص سے بیعت ہو جائے نا تو جب تک سلوک میں استحکام نہ آ جائے، جب تک وہ ذکر اذکار کی ایک بڑی حالت پہ نہ آ جائے، اس وقت تک اپنے ہی شیخ کے خلفاء کی طرف بھی توجہ نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرے شیخ کی صحبت میں تو جانا درکنار، بالکل نہیں جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں شہر میں کوئی قوی نسبت بزرگوں ان کی قبر پہ بھی نہیں جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کبھی ادھر مائل ہوتا ہے کبھی ادھر مائل ہوتا ہے، تو ساری زندگی ادھر ادھر گھومنے میں ہی لگ جاتی ہے، اصل مقصد سے محرومی ہوتی ہے۔ ایک کام کی بات بتاؤں ولی صاحب، اگر آپ کو یاد رہے، کوئی شیخ کوئی آدمی تزکیہ نہیں کرتا، یاد رکھو، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو پاک کرتی۔ بھولے سے بھی دو کام نہیں کرنے چاہیے، کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں پاک، کبھی نیکی کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں کبھی بھی مت کہو میں پاک ہوں،
ایک، اور دوسرا فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، پاک ہونا جس کو ہم چاہیں پاک کرتے ہیں۔ شیخ کی کیا مجال ہے کہ پاک کرے نہ پاک کرے، ہمیشہ اللہ ہی پاک کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ شیخ ایک ظاہر کی نسبت ہوتا ہے، اسی طرح جیسے ماں بچے کو زندگی نہیں دیتی، دودھ پلاتی ہے، تو دودھ ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے درمیان کا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اللہ ہی پاک کرتا ہے۔ وہ جب محبت بڑھ جاتی ہے اپنے شیخ سے تو پھر ایسی چیزیں صادر ہونے لگتی ہیں کہ اپنے شیخ کو اپنا مقصود سمجھنے لگتا ہے، وہ اس پہ ایک غلبہ ہے حالت کا، محبت کا غلبہ ہے، یہ ہوتا ہی ہے۔ کبھی کبھی اپنے والد، اپنی والدہ، اپنی بڑی بہن، چھوٹی بہن اتنی محبت نہیں ہوتی کہ اگر یہ مر گئی تو میں بھی مر جاؤں گا، ہوتی ہے نا، محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور جتنا بھی غلبہ اپنے شیخ سے تعلق کا ہو جاتا ہے اتنی ہی کثرت سے فیض آنے لگتا ہے، اور ہوتا کیا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ ہی پاک کرتا ہے اپنے بندوں کو، کوئی نہیں کر سکتا۔ شیخ تو ظاہری سبب ہے، وہ سبق بتاتا رہتا ہے کہ یہ کر لو، یہ پڑھ لو، یہ چیزیں کر لو، اصل میں تو دل صاف کرنا حق تعالی شان ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی بیعت کے آغاز میں ان دنوں میں شیخ کے جو خلفاء ہیں نا، ان سے زیادہ تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ کوئی چاہیے کہ دوسری جگہ چلا جائے تو پھر فطری کشش محسوس ہوتی ہے، اس سے آدمی ڈگمگا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شادی میں فرض کر لو 100 عورتیں جمع ہو گئیں، وہ ایک سے ایک خوبصورت ہے، وہ ایک سے ایک پیاری، اور زیور اور کپڑے اور ہر چیز نظر آتی ہے۔ بچے کو جب بھوک لگتی ہے نا تو 100 میں اپنی ماں کو تلاش کر لیتا ہے کہ کھانے کے لیے ماں ہی کے پاس جانا ہے۔ بہت بلیغ مثال حضرت رحمۃ اللہ نے دی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب اپنا راستہ اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے کسی کے ذریعے بھی، تو شہر میں 100-1000 مشائخ ہوں، لیکن جہاں دل اٹک جاتا ہے نا، وہ محبت میں وہی ماں دودھ پلاتی ہے، اور کہیں نہیں ہوتا ہے ایسے۔ شیخ سے تعلق مضبوط کرنے، برقرار رکھنے اور ان کی صحبت سے حقیقی فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ قلبی اسرار اور عملی نسخے جو آپ نے شیخ سے سیکھے ہوں عنایت فرمائیں۔ ہم نے کہاں سیکھے بھیا، ہمیں ان چیزوں کا کیا پتہ۔ وہ حضرات فرماتے بھی تھے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس لیے کہ کند ذہن آدمی ہے، اور پھر کوئی تعلق ان چیزوں سے ہے بھی نہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ کی معرفت اور محبت پانے کی بہت تڑپ ہے، لیکن کم ہمتی اور عدم استقامت کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ شروع میں جب مراقبہ شروع کیا تھا تو زندگی میں بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ کبھی تو یہ کیفیت ہوتی تھی کہ خدا کو یاد کر کے آسمان کی طرف بھی نگاہ اٹھتی تھی تو دل کو خاص لذت محسوس ہوتی تھی۔ اب بہت گر چکا ہوں اور یہی خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں 2 چیزیں عام طور پہ ہو جاتی ہیں، یا تو معرفت کا راستہ طے کرتا ہے، ایسے لوگوں میں محبت اور تڑپ کم ہوتی ہے، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چلتے رہتے ہیں، بس انسانیت آتی رہتی ہے۔ اصل مقصد تو انسان بننا اور تزکیہ ہی ہونا ہے نا، وہ بھی ایک چیز ہے، وہ بھی ایک منزل ہے، وہ بھی ایک راہ ہے، کہ بس آرام سے چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند بنا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن محبت کا ایسا غلبہ جو انسان کو بے خود کر دے، اس میں نہیں ہوا کرتا۔ اور کچھ ہوتے ہیں جن پہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے، تو خدا کی محبت اور خدا کی معرفت یہ دونوں راستے ہیں، اور یہ طبیعت پہ جس چیز کا بھی غلبہ ہو جائے بس خیر ہی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اور کم ہمتی، یہ تو ساری چیزیں بھیا آپ نے کہا مراقبہ اور یہ وہ چیزیں تھیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب نہیں ہوتا تو اپنے نفس پہ قابو پانا چاہیے نا، ضبط کرنا چاہیے نا۔
کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، تھوڑی بہت سزا بھی اپنے نفس کو دینی چاہیے کہ یہ کام کرنا تھا نا، نہیں کیا، چلو آج 10 نفل پڑھتے ہیں۔ 4-5 مرتبہ ایسے ہو تو نفس سیدھا ہو جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ پھر یہ جرمانہ لگا دے گا، چلو آج 10,000 خرچ کرنا ہے، پھر نفس کو پتہ چل جاتا ہے نا، کیونکہ بوجھ پڑتا ہے۔ فنا فی الشیخ کیا ہوتا ہے اور بعض لوگ اسے شرک کیوں کہتے ہیں، اور کیفیت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے اسے حاصل کرنے کی؟ فنا فی الشیخ کی کیفیت حاصل کرنے کی آخر ضرورت کیا پڑی ہے؟ جنہیں محبت ہوتی ہے وہ کبھی پوچھا کرتے ہیں کہ محبت کیسے ہوتی ہے؟ جنہیں فنا ہونا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کوئی کہ فنا کیسے ہوتے ہیں؟ یہ خود بخود ہی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔